بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، لاکھوں کروڑوں درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل مبارک پر اور تمام اہل بیت رضوان اجمعین علیہ السلام اللہ پر۔ میری بہت ہی قریبی دوست، میری کلاس فیلو ہیں، انہوں نے ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے سسرال میں اس کے شوہر کی وجہ سے اس کو بہت سے طعنے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ کہتی ہے کہ میں نے درود حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، یعنی جمعے کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کے 100 ٹائمز وہ اس درود شریف کو پڑھتی تھی۔ اور درود جمعہ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بہت لمبا درود شریف ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہوگا اور درود شریف کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 3 ٹائمز وہ پڑھتی تھی۔ 4 ماہ لگاتار انہوں نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ لیکن وہ خاص جو بات وہ کرتی ہیں کہ دعا کی قبولیت کے جو خاص اوقات ہوتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، ان میں آپ ضرور دعا مانگا کریں، کیونکہ کوئی بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، درود شریف سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے اس دنیا میں، اور اس سے لازمی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں چند احادیث ہیں کہ اذان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی جملہ دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ یعنی اس کے بعد لازمی دعا کیا کریں جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا نکلتے وقت حضرت عبداللہ بن حسن اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما سے اور اپنی دادی صاحبہ حضرت خاتون جنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو مجھ پر درود و سلام بھیجے، اور پھر یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ نماز کے بعد دعا سے پہلے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لیا جائے تو درود شریف پڑھے، جب نام گرامی لکھے تو ساتھ درود شریف لکھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک میں خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا تم تو وہی میرے ہم مکتب نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری عادت تھی کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھتا تو وہاں درود شریف بھی لکھتا۔ یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے میرے رب نے مجھے اس عمل کا بدلہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام شافعی کو دیکھا، پوچھا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا، مجھے دلہن کی طرح آراستہ کر کے جنت میں بھیجا گیا، اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر درہم و دینار نچھاور کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نامی سننے کے بعد جو حضور پر درود شریف نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر میرا نام لکھ کر درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ اسم مبارک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کہے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اس لیے جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے، وہ صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، بس جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جمعے کے روز مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں جو اس روز مجھ پر درود پڑھے مگر مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کے وصال کے بعد بھی وہ درود شریف پیش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میری وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد مبارک کو کھائے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقے دل سے میری بارگاہ میں درود شریف عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ ایوب سخت یعنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک فرشتہ ہر ایک آدمی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اس شخص کا درود شریف بارگاہ نبوت میں پیش کرتا ہے۔ قاضی اسماعیل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو لوگ دور دراز سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کے اسلام کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان کے اسلام کو سمجھتا ہوں اور انہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بڑے پیالے سے اپنا حصہ لیں تو وہ ہم پر ہماری اہل بیت پر درود پڑھے اور یوں پڑھے اللہم صلی علی محمد نبی امی، یعنی آپ کوئی بھی عمل کریں آپ لازمی یہ قبولیت کے اوقات میں دعا مانگا کریں، کیونکہ ان اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی، اور درود شریف تو ایسی عبادت ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ اور جہاں پہ بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس درود شریف کے ذریعے اپنی مرادیں پائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔